السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اس چینل میں مسنون دعائیں سیکھیں گے، جو دعائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی، تو اس لیے ان دعاؤں کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ تو چلیے سیکھتے ہیں ہم اپنی دعاؤں کو۔ قرض سے نجات کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں ہر فکر و غم سے، اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں عاجزی اور کہلی سے، اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے زور و ظلم سے۔ فضیلت اس دعا کی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا رہتا ہے، اگر ریت کے ذروں کے برابر اس پر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا فرما دیتے ہیں۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے سورہ لإلاف قریش پڑھا کریں۔ سورۃ لإلاف قریش پڑھنے چاہیے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے۔ لإلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ الفت تجارتی سفر کی، جاڑے اور گرمی کے موسم میں، پس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ خوف سے۔ حضرت ابو الحسن قزوینی فرماتے ہیں کہ سورہ لإلاف قریش ہر نقصان و مضرت سے امان دینے والی ہے۔ یہ آزمودہ عمل ہے، مدد طلب کرنے کا مجرب عمل۔ اگر سفر میں سواری کا جانور چھوٹ کر بھاگ جائے تو بلند آواز سے پڑھیں، اعینوا یا عباد اللہ رحمکم اللہ۔ مدد کرو اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اگر کسی مددگار کو بلانا ہو تو بلند آواز سے کہیں، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، 3 مرتبہ کہے۔ موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھنے کی انمول دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر روز ایک بار کہا، جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھے یا نہ دکھایا جائے اس وقت تک نہ مرے گا۔ سبحان القائم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان العلی الاعلی،
سبحانہ و تعالی۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جسے موت نہیں آ سکتی۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو عظیم ہے، اس کی ستائش کے ساتھ وہ ہر عیب سے پاک ہے، قدوس ہے اور تمام فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ دعا جو بھی پڑھے گا وہ جنت میں اپنا مقام موت سے پہلے دیکھ لے گا۔ بعض زبانیں رسالت، ہدایت و عافیت طلب کرنے کی ایک قیمتی دعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور زوال خلق سے بے نیازی اور تونگری مانگتا ہوں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے عافیت مانگیے۔ پھر کچھ دن میں نے توقف کیا اور آپ کے پاس آیا اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتا دیجیے جس کو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عفو اور عافیت مانگو، کیونکہ یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بہتر چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ فائدہ: یہ دعا عربی زبان میں اس طرح کہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور دین اور دنیا اور آخرت میں سلامتی مانگتا ہوں۔ آج کی دعا ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔